آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان گزشتہ خطبہ جمعہ کے عنوان کے ساتھ ہی متصل ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کا عنوان تھا حب رسول کے تقاضے، کہ ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر ہم اپنے دعوے میں کہاں تک درست ہیں، کہاں تک ہم سچے ہیں، اس کا جائزہ لینا تھا۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے صرف ایک بات ہی اس حوالے سے آپ کے ساتھ کی تھی کہ حب رسول کا، عشق مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرمانبرداری کی جائے، آپ کے پیچھے چلا جائے، آپ سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اس پر میں نے بہت سارے دلائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے، قرآن کریم کی آیات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، اور ایک آیت میں نے اللہ کی کلام سے جو ابھی بھی میں نے تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ رب تعالی فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی، جس نے میرے محبوب کی نقل کی، جو میرے محبوب کے پیچھے چلا، جو میرے پیغمبر کی مان کے چلا، اپنے میرے حکموں کو میرے نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرتا رہا، میں اللہ کہتا ہوں اس نے میری بات مان لی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی بات کو مان لیا اس نے میری بات کو مان لیا۔ واضح الفاظ ہیں، اس کی تفسیر میں، اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رب کریم نے اتنے واش گاف صاف ستھرے الفاظ میں یہ بات ارشاد فرما دی۔ اور ایک آیت میں نے اور بھی تلاوت کی تھی کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تیری محبت اس وقت سچی ثابت ہوگی جب تو میرے پیغمبر کی اتباع کرے گا۔ جب تو میرے پیغمبر کی اتباع کرے گا تو میں اللہ اعلان کرتا ہوں پھر تجھے محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اللہ تیرے ساتھ محبت کا اعلان کروں گا کہ جو بندہ میرے محبوب کے طور طریقے اپناتا ہے، میرے نبی کے پیچھے چلتا ہے، میرے نبی کے طریقے کے مطابق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اذان، جنازہ اور دیگر اعمال، مسجد کو آباد کرنا، تکبیر پڑھنا، نماز پڑھنا پڑھانا، رکوع سجود، یہ تمام اعمال میرے نبی کے طریقے کے مطابق جو کرے گا، میں اللہ کہتا ہوں ان کنتم تحبون اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں فتبعونی، میرے پیغمبر کی پیروی کرو۔ جب تم میرے پیغمبر کی پیروی میں تمام اعمال لے کے آؤ گے، یحببکم اللہ، میں اللہ کہتا ہوں پھر میں تم سب سے پیار کروں گا، پھر اللہ خود پیار فرمائیں گے۔ ہمیں محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ انشاءاللہ خود دنیا والوں کو بتائیں گے کہ یہ لوگ میرے محبوب سے پیار کرنے والے ہیں۔ دنیا والوں کو بھی کہا جائے گا دنیا والوں اس بندے سے پیار کرو، فرشتوں کو بھی کہا جائے گا اس سے پیار کرو، انسانی مخلوق کو بھی کہا جائے گا، فرشتوں کو بھی کہا جائے گا، جنوں کو بھی کہا جائے گا، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے محبوب کے طریقوں پر اپنی زندگی مکمل لے آتا ہے، اللہ کے فرشتے اس سے سلام لیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور جبریل امین اعلان کرتے ہیں او میرے فرشتوں، میری مخلوق کے فرشتوں، جس مخلوق سے میں تعلق رکھتا ہوں تمام فرشتوں کو اعلان کر کے کہتے ہیں او فرشتوں، ملائکہ کی جماعت، اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، تم سارے اس بندے سے پیار کرو۔ اور وہ پھر دنیا والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بندے سے اللہ پیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کس صورت میں ہے؟ جب سارے اعمال نبی کی پیروی میں ہوں گے۔ یہ بات پڑھی لکھی ہے،
اگر میں اپنی مرضی سے نماز پڑھوں گا، اپنی مرضی کا جنازہ پڑھوں گا، اپنی مرضی کا حج کروں گا، اپنی مرضی کی زکوٰۃ دوں گا، اپنی مرضی کا طریقہ اختیار کر کے قربانی کروں گا، اپنی مرضی سے اقامت پڑھوں گا، اپنی مرضی سے جماعت کرواؤں گا، اپنی مرضی کی مقتدیوں کو جو ہے نا وہ ترغیب دوں گا، اپنی مرضی کے ساتھ میں اذان پڑھوں گا، یہ ساری چیزیں لپیٹ لپوٹ کے اللہ واپس کر دیں گے، یہ واپس ہو جائیں گی چیزیں۔ اللہ کو ہماری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیا مانگتا ہے؟ اللہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے محبوب کا طریقہ اختیار کرو، بس اس کے آگے بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس سے آگے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ واپس آئے گی چیز، اس میں اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری نماز کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہمارے روزے اور حج اور زکوٰۃ کی اللہ کو کیا ضرورت ہے میرے بھائیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ان اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ کس کو ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، اگر ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں کو اپنا لیں گے، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میرا رب میرے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ نماز میں کمی کوتاہی ہوگی وہ بھی معاف کر دی جائے گی، جنازے میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے گی اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا، حج کرتے ہو حج میں کمی ہو جائے گی، کوئی کوتاہی رہ جائے گی، آپ نے اپنا پورا بس لگا دیا پیغمبر کے طور طریقوں کو، پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حج میں سارے اعمال آپ نے زندہ کر دیے، ان میں اگر کوئی تھوڑی بہت کمی رہ جائے گی، اللہ کی قسم اللہ اپنی رحمت سے بندے کو معاف فرما دے گا۔ اپنا بس پورا لگا دو، نماز کے اندر پیغمبر کا طریقہ زندہ کر دو، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ تک اذان اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور میرے بھائیو جب اذان پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کہا، ہم محمد الرسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ اذان میں پیغمبر نے محمد الرسول اللہ سکھایا نہیں، اس لیے ہم اذان کو لا الہ الا اللہ پر ختم کر دیتے ہیں، آگے محمد الرسول اللہ نہیں بولتے۔ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے، پیغمبر نے سکھائی اتنی ہے، ہم نہ پہلے اضافہ کرتے ہیں، نہ اندر اضافہ کرتے ہیں، نہ بعد میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہی اذان پڑھنے کے حقدار ہیں جو مؤذن رسول جناب سیدنا بلال حبشی نے پڑھی تھی، ہم اسی اذان کے مقلد ہیں، ہم اسی اذان کے پیروکار ہیں، اس لیے نماز وہ پڑھیں گے جو پیغمبر علیہ السلام نے پڑھی، پیچھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے پڑھی، طلحہ، سعد، سعید، زبیر نے پڑھی، معوذ اور معاذ نے پڑھی، معاویہ نے پڑھی، ابو عبیدہ ابن جراح نے پڑھی، میرے بھائیو بدر والوں نے پڑھی، احد والوں نے جو نماز پڑھی، خندق والوں نے جو نماز پڑھی، تبوک والوں نے جو نماز میرے پیغمبر کے پیچھے پڑھی، حنین والوں نے جو میرے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور مکہ والوں نے جو میرے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، مدینہ والوں نے جو میرے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، اسی طرح نماز پڑھیں گے، قابل قبول ہو جائیں گی۔ مرضی کرو گے پکڑے جاؤ گے، وہی نماز واپس آ جائے گی، لپیٹ لپوٹ کے اللہ کپڑے میں واپس دے ماریں گے۔ اس لیے ہر عمل پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتا ہے، نماز میں پیغمبر کی عمل کو، پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا، جنازے میں پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت کرو، پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو، جس طرح پیغمبر نے سمجھایا دین اسی طرح سمجھانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو ہم تو ہر کام میں مقلد ہیں، ہم تو ہر کام میں متبع ہیں، ہم تو ہر کام میں پیغمبر کی اتباع کے پابند ہیں۔ ہمیں تقلید یا جو چیزیں بھی ہیں وہ ساری کی ساری اگر ہمیں پیغمبر کا طریقہ بتاتی ہیں ہمارے لیے قابل تحسین ہے۔ اگر کوئی چیز بھی ہمیں
ہمیں پیغمبر کی اطاعت سے دور لے کر جاتی ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ او میرے پیغمبر سے محبت اگر ہے تو میرے پیغمبر کی پیروی کرو، اور جو میرے پیغمبر کی پیروی کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے میری اطاعت کی ہے۔ اور آج ہمارے لیے پیغمبر کی اطاعت ہی، ہم کسی اور کو نہیں دیکھتے، اللہ اور اس کے رسول۔ عقائد کے اندر ہم انہی چیزوں کو دیکھیں گے، اور یہ عقیدے کی بات ہے، اور یہ حب رسول کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اگر محبت رسول کا دعویٰ ہے تو ان باتوں پہ عمل ضروری ہے، اور اگر خالی دعویٰ ہے تو پھر اس کے بعد جو مرضی کرتے رہیں، لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے اطاعت رسول۔ ہر اعمال کے اندر قربانی کرنی ہے، عقیقہ کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات کرنی، ہر عمل کے اندر، بچے کی پیدائش سے لے کر بچے کے فوت ہونے تک، زندگی کے پہلے سانس سے زندگی کے آخری سانس تک، تمام اعمال کو پیغمبر کے طور طریقوں پر لے آؤ۔ اللہ کہتے ہیں پھر تمہارے یہ تمام اعمال میری فرما برداری میں ہیں۔ اس لیے محبت رسول کا سب سے پہلا کرینہ اور سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ کی مبارک سنتوں پر مکمل عمل کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ محبت رسول کا دوسرا تقاضا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے۔ قرآن پڑھیں گے تو پیغمبر کی زندگی کا پتہ چلے گا نا، احادیث پڑھیں گے تو پیغمبر کی زندگی کا پتہ چلے گا۔ اس لیے حب رسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے، اگر ہم محبت رسول میں سچے ہیں تو ہم اللہ کے قرآن کو سیکھیں، سارے سیکھیں۔ صرف مولوی کے لیے لازمی نہیں کہ مولوی سیکھے، مولوی کا کام ہے آپ کو بھی بتائے، اور آپ کو جب بتائے تو اس کو خوش دلی سے قبول کریں، اس میں ناراض نہ ہوں۔ مسائل میں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اگر کسی سے ایک مسئلہ پورا نہیں ہو رہا تو وہ اللہ سے توفیق مانگے، یا اللہ مجھے توفیق دے، میں بھی تیرے پیغمبر کی طریقے کے مطابق اپنے عمل کو لے آؤں، بس۔ تو اس لیے یہ عمل کہاں سے ملے گا؟ عمل ملے گا اللہ کے قرآن سے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان نبوت سے، جن کو احادیث کہا جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کتنا خوبصورت کلام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کتنا خوبصورت جوامع الکلم آقا مدنی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے ہر فرد کے لیے لازم کر دیا۔ فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والوں، سن لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، تمہارے لیے ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ اتنا دین حاصل کرے، اتنی شریعت حاصل کرے، اتنا اسلام کو پڑھ لے جس سے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق آ جائے۔ اور یہ صرف مولوی کے لیے ضروری نہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اتنا علم حاصل کرنا جس سے اس کی زندگی اسلام کے مطابق چلی جائے۔ اور آج میں اور آپ، ہم اپنے گریبان میں ذرا دیکھیں، ہم ذرا جھانکیں، ہم دنیا کے کاموں میں کتنے پھنسے ہوئے ہیں اور دین کی طرف ہم کتنے راغب ہیں۔ سارے دیکھیں، میں بھی دیکھوں میں کتنا عمل کرتا ہوں۔ ہم عمل میں کمزور ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، پانڈا بڑا کھڑکدا جہدے وچ کھ نہ ہوئے، وہ آواز بہت ہی آتی ہے۔ تو ساڈا حال او ہے مولویاں دا، بھائی ساروں کا نہیں، بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک علماء کے اللہ نے بڑے درجات رکھے ہیں۔ اللہ پاک نے علماء کے لیے بڑی عظمت اور بڑی شان رکھی ہے۔ یہ کل قیامت کے دن امبر اور کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، ان کے ممبر اللہ امبر اور کستوری کے ٹیلوں پر لگائے گا، سبحان اللہ۔
اور لوگ رشک کریں گے اور سوچیں گے شاید یہ انبیاء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر پوچھا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ میرے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے علماء ہیں۔ یہ علماء کا مقام ہے، اور فرمایا علماء کو دیکھنے سے بھی اجر اور ثواب ملتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے سے بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو ایک جاہل انسان ہوں، اللہ مجھے بھی علم عطا فرما دے، اور علم کے مطابق اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ پانڈا خالی ہے بھائی اندروں، اللہ پاک میرے برتن کو بھی عمل سے بھرپور فرما دے۔ تو بہرحال دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ حب رسول میں، عشق رسول میں، محبت رسول میں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے اور احادیث کا علم حاصل کرنا ہے۔ کتنا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کتاب، محدثین نے لکھا ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جس سے اس کی زندگی اسلام کے مطابق آ جائے، اس کو شعور آ جائے کہ اسلامی زندگی میں نے کیسے گزارنی ہے، اس کو پتہ چل جائے ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، اس کو پتہ چل جائے یتیم کے کیا حقوق ہیں، اس کو پتہ چل جائے سفر میں مسافر ساتھی کے کیا حقوق ہیں، اس کو پتہ چل جائے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اس کو اپنے گھر کی آل اولاد کے بیوی بچوں کے حقوق کا پتہ چل جائے کہ ان کے کیا حقوق ہیں۔ یہ اس پر لازم ہے، ان چیزوں کو سیکھنا یہ ہم پر لازم ہے بھائیو، فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہاں سے ملیں گی چیزیں؟ قرآن سے ملیں گی اور احادیث پیغمبر علیہ السلام سے ملیں گی، اور جو قرآن اور احادیث پیغمبر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے گویا وہ عشق مصطفیٰ کے دعوے میں سچا ہے۔ یہ دوسری بات ہے عشق مصطفیٰ کے لیے۔ پہلی بات کیا تھی؟ عشق مصطفیٰ کے لیے ضروری چیز اطاعت رسول، ہر عمل اپنا پیغمبر کے طریقے کے مطابق لے آؤ۔ بچپن یعنی زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک ہمارا ہر عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہو، تو یہ عشق مصطفیٰ میں بندہ دعوے میں سچا ہے۔ اور دوسرا قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا۔ نمبر 3 عشق مصطفیٰ کا تیسرا تقاضا معراج کا تحفہ، نماز 5 وقت کی اس کو پابندی سے باجماعت ادا کرنا، پابندی سے، سارے کام کاج چھوڑ کے، بھائی نماز پڑھی ہی تب جاتی ہے، اپنے سارے کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تمام پلان، تمام تر معاملات جو ہیں، تمام تر دفاتری سسٹم اور اپنے گھریلو سسٹم اور کاروباری نظام، دکانداری کا نظام، کارخانے کا نظام، سب کو یک لخت چھوڑنا پڑتا ہے، پھر نماز ادا کی جاتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حب رسول اور محبت رسول کا ایک کرینہ ہے۔ رسول اللہ نے زندگی میں نماز نہیں چھوڑی۔ غزوہ خندق کے موقع پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی چند نمازیں قضا ہوئیں تو پیغمبر علیہ السلام نے جن کی وجہ سے نماز قضا ہوئی تھی ان کو بد دعا دی تھی، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے۔ نماز کی وجہ سے، نماز جو چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، اس کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام نے جن کی وجہ سے نماز قضا ہوئی تھی ان کو بد دعا دی تھی، تباہ ہو جائیں وہ لوگ جن کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی۔ اب اندازہ فرمائیں، ایسے ہی تو نہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ میرے بھائیو نماز پڑھتے چلے جاؤ، جنت کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ میرے پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے پیغمبر کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے فرمایا معراج مصطفیٰ کا تحفہ یعنی 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت ادا کیا جائے، یہ حب رسول کا تیسرا تقاضا ہے۔ آئیے چوتھا تقاضا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اخلاق کریمانہ اور حلیہ مبارک کو اپنایا جائے، یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی میں، اپنی زندگی میں سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، مطالعہ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو لایا جائے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ دیکھ، میرے پیغمبر علیہ السلام تو جو کوڑا پھینکنے والے تھے ان کے لیے بھی دعائیں
دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ جس نے اوجڑی ڈال دی اس کے لیے بھی دعائیں فرمائی، جس نے کانٹے بچھائے اس کے لیے بھی دعا فرمائی۔ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر کے اخلاق کریمانہ کی کیا بات کرتے ہو؟ یہودی کا بچہ ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس سے فرط محبت میں اس کا حال چال پوچھا، پیار فرمایا۔ جب اس کے ساتھ پیار کیا، آقا مدنی کریم کا پیار دے کر اسے کہا، او میرے پیارے کلمہ پڑھ لے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، چشم فلک نے دیکھا میرے پیغمبر کا پیار دیکھ کر اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، جان قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اخلاق کریمانہ۔ میرے محبوب کی مسجد میں آ کر ایک شخص نے پیخانہ پیشاب کر دیا، صحابہ اس کو ڈانٹنے لگے۔ میرے پیغمبر نے منع فرما دیا، نہ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے سنگیوں، میرے اس بندے کو کچھ نہ کہنا، اس کو کرنے دو جو کر رہا ہے، میں جانوں میرا کام جانے۔ اللہ کی قسم اس نے پیخانہ پیشاب کر دیا مسجد نبوی کے ماحول میں، جہاں صدیق اکبر بیٹھ کر میرے پیغمبر کا دیدار کیا کرتا تھا، جہاں عمر فاروق میرے پیغمبر کے دیدار سے مشرف ہوتا تھا، جہاں عثمان غنی میرے پیغمبر کی دیدار سے مستفیض ہوا کرتے تھے، جہاں علی المرتضی میرے پیغمبر سے فیض حاصل کیا کرتے تھے، اس مسجد نبوی کے اندر او جناب ایک شخص نے آ کر پیشاب کر دیا، پیخانہ کر دیا۔ میرے پیغمبر نے کہا سختی سے، نانا او میرے ساتھیوں اس کو کچھ نہ کہنا، جو کر رہا کرنے دو، بعد میں جانوں میرا کام جانے۔ اس نے پیخانہ پیشاب کر لیا، بولو براز سے فارغ ہوا، پیار سے جا کر کہا، او میرے پیارے، یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، بولو براز کی جگہ نہیں۔ پیار سے سمجھا دیا۔ وہ شخص چل پڑا، باہر نکل گیا، واپس پلٹ کے دیکھتا ہے دو جہانوں کا سردار اس کے بولو براز کو صاف کر رہا ہے۔ اس شخص نے دیکھا، اٹھتے اڈی خیر، اللہ اکبر، پنجابی جو خیر ہو گئی۔ وہ شخص نے پلٹ کے دیکھا، کفر کے اندر سے بادل چھٹ گئے، نورانیت ایمان والی اندر داخل ہو گئی۔ واپس پلٹ کے دیکھا، پیغمبر دو جہانوں کا بادشاہ امام الانبیاء اپنے ہاتھ سے اس کے بولو براز کو صاف کر رہا ہے۔ واپس پلٹا آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، آپ نے یہ بولو براز صاف نہیں کیا، بلکہ میرے دل سے کفر کو صاف کر دیا ہے، لہٰذا مجھے جلدی کریں، کلمہ پڑھائیں۔ میرے پیغمبر کا دیوانہ بن گیا، فوراً اپنی زبان حال سے بول اٹھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیغمبر کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں، اور ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم کسی کو بخشتے ہی نہیں ہیں، معاف کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، رشتہ داروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے کر بات لمبی کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم بات ختم، وہ اگلا بندہ بات ختم کرنے پہ آ بھی جائے تو دوسرا بندہ نہیں ختم کرتا، وہ اکڑ مرتی نہیں ہماری۔ ہمارا اندر جو ہے وہ ضمیر ایسا پتہ نہیں کیا اس کے اندر پلا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ مسلمان بھی ہیں لیکن تکبر بھی ہے، جبکہ تکبر اور مسلمان اپوزٹ چیزیں ہیں۔ یہ مسلمان کی شایان شان ہے
نہیں ہے کہ ہم تکبر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں رسول اکرم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی اور اخلاق کریمانہ کو سمجھنے کی، اور آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا لباس، آپ کی چال چلن، آپ کی ڈھال ڈھلن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا سفر و حضر، آپ کی دن، آپ کا دن، آپ کی رات، ان تمام چیزوں کو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حاصل کر کے ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔